على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ آج کی گفتگو میں نماز کے متعلق قبلے کے حوالے سے کچھ مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ مثلاً اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ قبلہ رخ ہونے کا، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اس کے بعد پھر قبلہ تبدیل ہوا، تو قبلہ تبدیل کیوں ہوا؟ اور اسی طرح کیا آئندہ بھی یہ بات ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو کیوں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہیں؟ دیکھیے، جو سوالات قبلے کے حوالے سے پیش کیے گئے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی ایک مختصراً سی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین کے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا، اس وقت جو نماز ادا کی جاتی تھی تو وہ اسی خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ قبلہ 1300 سال کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1300 سال گزرنے کے بعد، جب ہر طرف یہودیوں کی حکومت تھی، ہر طرف یہودیوں کا غلبہ اور اقتدار تھا، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور بہت سے انبیاء جن کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ان کا چرچا تھا، تو اس وقت انہوں نے فلسطین میں بیت المقدس کو قائم کیا، کہ جسے مسجد اقصیٰ کو قائم کیا، اور اسی طرف رخ کر کے ان کو حکم دیا گیا، ان کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس وقت تک چلتا رہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، اور نماز کا حکم آپ علیہ السلام نماز فرض ہونے سے پہلے بھی، سفر معراج کا جو واقعہ ہے اس سے قبل بھی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس 13 سال کے دورانیے میں آپ علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہے، اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام اس طرح کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ پچھلی ایک شریعت چلتی ہوئی آ رہی تھی، پچھلے انبیاء بھی اسی طرح عمل کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے مکہ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقارب کو، بہت سی چیزوں کی قربانیاں دے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش یہ ہوئی کہ میں اللہ رب العالمین کا گھر چھوڑ کر آیا ہوں، خانہ کعبہ کو مکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ خانہ کعبہ کی یاد اور بیت اللہ کی یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی۔ تقریباً مدینہ آنے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پچھلی شریعت کے مطابق، پچھلے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح نماز ادا کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم آنا چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا، یہ بات کہی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی مشرق اور مغرب ہر جگہ جو ہے یہ تمام کی تمام یہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو، جہاں بھی تم اپنا قبلہ کرو، اللہ رب العالمین تو ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قبلہ یہاں ہو یا وہاں ہو، مشرق کی سمت ہو، مغرب کی سمت ہو، یعنی اللہ رب العالمین 4 دانگ عالم میں ہر طرف موجود ہے۔ گویا کہ ایک تمہیدی گفتگو اللہ رب العالمین نے اس آیت کی روشنی میں کی۔ پھر بعد میں جو سیقول ہے، دوسرا پارہ ہے قرآن کریم کا، اس کا جو پہلا رکوع اور دوسرا رکوع ہے یہ پورا قبلے کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تحویل قبلہ یہ فقہ کی اصطلاح ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ شریف کو قرار دیا گیا، یعنی قبلے کو تحویل و تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں یہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عصر کی نماز کا اہتمام کر رہے تھے، عصر کی نماز میں مصروف تھے، اور صحابہ کرام جو ہے رکوع کی حالت میں تھے، تاکہ اچانک کہیں سے یہ پتہ چلا کہ قبلہ وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام نے اسی وقت رکوع کی حالت میں ہی
اپنی سمت کو موڑ لیا اور خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ یعنی جیسے ہی حکم ملا فوراً ہی تمام صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پکے جو مسلمان تھے ان تمام مسلمانوں نے اپنے رخ کو، اپنے قبلے کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کی طرف تبدیل کر دیا۔ یہ قبلے کی تبدیلی کیوں واقع ہوئی؟ اس میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قبلے کی تبدیلی دراصل اس لیے واقع ہوئی کہ مدینہ کے اندر بہت سے منافقین آباد تھے کہ جو مسلمانوں کے درمیان رہا کرتے تھے، لیکن ان کا قول اور ان کا عمل آپس میں متضاد تھا، تضاد تھا ان کے قول اور ان کے عمل کے اندر۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، وہ کفر کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے۔ کفار، منافقین اور مسلمان یہ آپس کے اندر واضح طور پر تفریق ہو جائے ان کے درمیان، اسی لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو ان منافق مسلمانوں نے، کچے مسلمانوں نے، مشرکین نے، اسی طرح کفار نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ بات کہنی شروع کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی اللہ حکم دیتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کبھی حکم دیتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، یعنی ایک مذاق کے طور پر، پروپیگنڈے کے طور پر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان لوگوں نے ان چیزوں کو پیش کرنا، ان سوالات کو اٹھانا شروع کیا۔ تو قبلے کی تبدیلی دراصل اسی لیے ہوئی تاکہ منافقین اور پکے مسلمان یہ ایک دوسرے سے فرق ان دونوں کے درمیان واضح ہو جائے اور سامنے آ جائے کہ کون سچا اور پکا مسلمان ہے، کون منافق ہے۔ اور یہ بات جو شروع میں پیش کی گئی کہ کیا آئندہ بھی قبلے کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات اترا کرتے تھے، جو آیات قرآن کی اترا کرتی تھی، انہیں وحی قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر وحی کی دو قسمیں، ایک وحی متلو ہے، غیر متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتے تھے۔ عقل کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر سکتی، علم کے جو دیگر ذرائع ہیں وہ کسی چیز کو، کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو چیز کسی حکم کو اللہ کی طرف سے ثابت کرنے کا حق رکھتی ہے وہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو گویا کہ یہ وحی کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل منقطع ہو گیا۔ اب کسی بھی شخص پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر یا پھر کسی اور علم کے ذرائع کو اپنا کر، جو حواس خمسہ ہے، اسی طرح دیگر علم کے ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب بھی قبلے کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قبلے کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ذریعہ جو تھا وہ صرف اور صرف وحی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد 15، 16، 17 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی رہا، اور اس کے بعد قبلے کے اندر تبدیلی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خواہش، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش یہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ تو ہم آپ کی خواہش کے مطابق اب آپ کو حکم دیتے ہیں کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، اس کی طرف رخ کر لو۔ تو گویا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قبلہ بیت اللہ کو اپنا لیا اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے درمیان، پکے مسلمان اور منافقوں کے درمیان، کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اور یہ بات سامنے آ جائے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ اور آئندہ قبلہ تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، وحی منقطع ہو چکی۔ عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ یا دیگر علم کے ذرائع کے ذریعے انسان قبلے کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حی علی الصلاۃ